اور بولڈ فیصلے ہم نے کیے ہیں تاکہ اس ملک کی جو معیشت ہے اس کو سدھارا جا سکے اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط کر سکیں. اس کے لیے ہم انشاءاللہ کسی بھی قدم سے نہیں ہچکچائیں گے. مشکل حالات میں حکومت سنبھالی. سابق حکومت کی بدترین پالیسیوں اور ناعاقبت اندیشی کے باعث معاشی چیلنج درپیش ہیں. معیشت کو سنبھالنے کے لیے دلیرانہ فیصلوں سے گریز نہیں کریں گے. شبانہ روز محنت سے قوم کو معاشی مشکلات سے نکالیں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف. وفاقی کابینہ کا اجلاس. خوردنی تیل کی دستیابی، جی ایس پی پلس سٹیٹس پر پیش رفت اور ایف اے ٹی ایف اہداف کی تکمیل سمیت مختلف امور پر غور. سکوک بانڈ کے اجرا کی منظوری. کورونا کے علاج کے لیے انجیکشن کی قیمت میں کمی. کسانوں کو مقررہ نرخوں پر یوریا کھاد کی بروقت فراہمی کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت. سابق حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے عالمی سطح پر ملک کو نقصان پہنچا. عمران خان نے سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کے سوا کچھ نہیں کیا. عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. ڈالر کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود ادویات کی قیمتیں کم کی جا رہی ہیں. بہتر معاشی پالیسیوں کے باعث غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان کا رخ کر رہے ہیں. وفاقی وزراء احسن اقبال اور قمر الزمان قاہرہ کی میڈیا بریفنگ. نیب قوانین میں ترامیم آئین کے مطابق اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کی روشنی میں کی گئی. ملزم کی گرفتاری کے حوالے سے شرائط طے کر دی گئی ہیں. بار ثبوت استغاثہ پر ہوگا. شریعت بھی یہی کہتی ہے. گزشتہ دور میں نیب قوانین سیاسی مخالفین کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوتے رہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ. عمران خان کی 4 سال کی چوری، کرپشن اور نالائکی عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے. ہیرے سے لے کر فیکٹریوں کے گیٹ کھلوانے والے کو نیب کی ترمیم یاد آ گئی. عمران خان کی چیخیں صرف اپنی چوری اور کرپشن چھپانے کے لیے نکل رہی ہیں. قانون و انصاف کے دھجیاں اڑانے پر عمران نیازی اور چیئرمین نیب کو جیل میں ہونا چاہیے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب. عمران خان کا چور ڈاکو والا سیاسی بیانیہ بری طرح پٹ گیا. مخالفین کے خلاف انتقام پر مبنی جھوٹے مقدمات کے پول کھلنے پر دھول چاٹنا پڑ رہی ہے. میڈیا پر فتنہ خان کا رونا دھونا بنتا ہے. سرٹیفائیڈ جھوٹے کو معلوم ہے کہ جماعت ٹوٹ رہی ہے اور اس کی سیاست کا خاتمہ ہو رہا ہے. نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز. الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. عمران خان خود کو احتساب سے بالا تر سمجھتے ہیں. 20,000 آسٹریلین ڈالر 27,000 یورو سمیت بھاری رقوم پی ٹی آئی اکاؤنٹ میں منتقل ہوئیں. کیس کا مقصد باقی سیاسی جماعتوں کے لیے مثال قائم کرنا تھا. اکبر ایس بابر کی میڈیا سے بات چیت. ملنے کے نہیں نایاب ہم. مسلم دنیا اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا 69واں یوم پیدائش. وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت. بے نظیر بھٹو نے جمہوریت کی بحالی، غریبوں کی معاشی آزادی اور اسلام کے پرامن پیغام کے لیے 30 سال تک جدوجہد کی. سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے پیغامات. بلوچستان کا 612 ارب روپے کا بجٹ پیش. ترقیاتی اخراجات کا حجم 191 ارب روپے سے زائد. سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں 15% اضافہ. نوجوانوں کے لیے 2851 نئی آسامیاں پیدا کی جائیں گی. صوبائی وزیر خزانہ سردار عبدالرحمان کھیتران کی بجٹ تقریر. پری مونسون ٹھنڈا ہو گیا جون. ملک کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش. ندی نالوں میں طوفان. دریائے پنچکوڑا میں نچلے سطح کا سیلاب. نالا لئی میں گوال منڈی کے مقام پر پانی کی سطح پری الرٹ کے قریب پہنچ چکی. خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد، گلگت بلتستان، کشمیر، سندھ اور شمال مشرقی بلوچستان میں مزید بارش کی پیشگوئی. اس دوران کہیں کہیں پر شدید موسلادھار بارش اور ژالہ باری متوقع.
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने जारहियत की इंतहा कर दी। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 4 नौजवान शहीद, 2 दिन में शहदा की तादाद 11 हो गई। पाकिस्तान की कश्मीरी नौजवानों के कत्लेआम की शदीद मजम्मत। भारतीय फौज के अग्निपथ प्रोग्राम के खिलाफ एहतजाज जारी। मुख्तलिफ रियासतों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुतादिद अफराद जख्मी। मुजाहिरीन ने शाहराहों और रेलवे पटरियों पर रुकावटें खड़ी कर दी और ट्रेनों को आग लगा दी। 500 से ज्यादा ट्रेनें मनसूख। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 3 मुल्कों के सरकारी दौरे के पहले मरहले में मिस्र पहुंच गए। सदर अब्दुल फताह अस्सीसी ने खैर मकदम किया। दौरे में बड़े पैमाने पर सऊदी सरमायाकारी का ऐलान मुतवक्के। बरतानवी तारीख की सबसे बड़ी रेलवे हड़ताल से निजाम जिंदगी मफलूज। लोग घरों तक मैसूर होकर रह गए। 15,000 किलोमीटर तवील पटरियां रेलगाड़ियों से खाली। रेलवे मुलाजिमीन का तनख्वाहों में इजाफे और दीगर मुराद का मुतालबा। He scooped it to short fine leg. Oh, boom, boom. Boom, boom. Afridi fittingly hits the winning run. Shahid Afridi. Big man, big game. It's a leg by. Who cares? और पाकिस्तान को T20 का आलमी चैंपियन बने 13 साल मुकम्मल। 21 जून 2009 को लॉर्ड्स के मैदान पर ग्रीन शर्ट्स की श्रीलंका के खिलाफ 8 विकेटों से फतह। T20 की तारीख में पहली बार ट्रॉफी थामने का एजाज हासिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में आज़ान इशा का वक्त हुआ चाहता है। आइए आज़ान सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Known for its quality and quickest turnaround time, TAT, at affordable cost in medical diagnostics across Pakistan, IDC has launched a one-of-its-kind high-speed total lab automation solution from Roche Switzerland and Sysmex Japan. This is a new era of evolution. IDC has taken a quantum leap with the installation of this TLA system from Roche.
which marks its vision for excellence in healthcare. خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ سابق حکومت کی بدترین پالیسیوں اور عاقبت نااندیشی کے باعث معاشی چیلنج درپیش ہیں۔ سخت محنت سے قوم کو معاشی مشکلات سے نکالیں گے اور انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا۔ اس بارے میں تفصیل جانتے ہیں آغا مسعود خالد سے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے ملک کو مشکل حالات سے نکالنے کی ذمہ داری لی ہے، معاشی صورتحال بہتر کرنے کے لیے مزید مشکل فیصلوں سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ مشکل اور بولڈ فیصلے ہم نے کیے ہیں، مزید بھی اگر ہم کرنے پڑے تو کریں گے تاکہ اس ملک کی جو معیشت ہے اس کو سدھارا جا سکے اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط کر سکیں۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ کسی بھی قدم سے نہیں ہچکچائیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری امید ہے کہ عوام کی دعاؤں کے ساتھ اور کولیشن کی یہ حکومت ہے وہ اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ ان مراحل کو عبور کرے گی اور آپ کو عوام کو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ضرور ان مشکل فیصلوں کے بعد اچھا وقت آئے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے IMF کے ساتھ معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر ملک کو معاشی بحران سے نکالیں گے۔ مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں جو کہ مجبوری ہے ہماری۔ دیکھیے کہ جو IMF کے ساتھ پچھلی حکومت نے جو معاہدہ کیا اس کی انہوں نے اپنے دور میں اس کی دھجیاں اڑائیں۔ ان کو اگر وہ معاہدہ کرنا تھا تو پھر اس کی پاسداری کرتے، اور آج ہمیں IMF کے ساتھ جو ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مشکل وقت ضرور ہے لیکن ہم سب مل کر آپ کی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ شبانہ روز محنت کریں گے اور پاکستان کو ضرور اس مشکل سے نکال کر اچھے وقتوں میں لے کے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر شبانہ روز محنت اور لگن ہمارا عزم ہے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ کسانوں کو مقررہ نرخوں پر یوریا کھاد کی بروقت فراہمی کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ اسلام آباد میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں خوردنی تیل کی دستیابی، GSP سٹیٹس پر ہونے والی پیش رفت اور FATF اہداف کی تکمیل سمیت مختلف امور زیر غور آئے۔ کابینہ نے مقامی اور بین الاقوامی سطح پر سکوک پروگرام کے اجرا کی منظوری بھی دی۔ تفصیل بتائیں گے مظہر عباس۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہنا ربانی کھر اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو بھی سراہا گیا، جن کی محنت اور لگن سے FATF کا مسئلہ حل ہوا۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ وزیر صنعت و پیداوار مخدوم مرتضی محمود کی انتھک کوششوں کے بعد انڈونیشیا نے پاکستان کو ترجیحی بنیادوں پر پام آئل کی برآمد شروع کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے وزارت کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے کسانوں کو ارزاں نرخوں پر بروقت یوریا کھاد کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تمام متعلقہ حکام کو ضروری اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی۔ وفاقی کابینہ نے وزارت تجارت کی سفارش پر ٹریڈ آرگنائزیشن ایکٹ 2013 کے سیکشن 21 کے تحت اپیلوں کی سنوائی کے لیے کمیٹی کی تنظیم نو کی منظوری دی۔ مقامی اور بین الاقوامی سکوک بانڈز اجرا کی بھی منظوری دی گئی۔ کابینہ کو یورپی یونین کی جانب سے پاکستان کو دی جانے والی GSP پلس سہولت کی اہمیت، افادیت اور اہم خدوخال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ GSP پلس پاکستان اور یورپی یونین کے مابین دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے بہت اہم ہے۔ وزیر اعظم نے GSP پلس کی شرائط پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تمام متعلقہ وزراء، صوبائی حکومتوں اور وزارتوں کو ہدایات جاری کی۔ کابینہ اجلاس کے بعد میڈیم بریفنگ میں وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ حکومت ملک میں معاشی استحکام کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے، معیشت کے استحکام کے لیے مشکل فیصلے کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ڈالر کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود ادویات کی قیمتیں کم کی جا رہی ہیں۔ کورونا علاج میں استعمال ہونے والے ریمڈیسویر انجیکشن کی قیمت کو 2308 روپے سے کم کر کے 1892 روپے کرنے کی بھی منظوری دی۔ الحمدللہ FATF کی کلیئرنس کے لیے جو تمام تقاضے پورے کر دیے ہیں اور یہ پاکستان کی بزنس کلائمیٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، پاکستان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک بڑا اقدام ہوگا۔ حکومت یہ ذمہ دارانہ فیصلے کر رہی ہے تو بین الاقوامی انویسٹرز بھی پاکستان کی طرف
पसंदीदगी की निगाह से देख रहे हैं और अब इंटरनेशनल डेलीगेशंस पाकिस्तान आने शुरू हो रहे हैं। सीपैक को भी हम दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। मुशीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर जमान कायरा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत अरूज पर है, लेकिन ऐसे हथकंडे कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को कम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि विफाक ने महदूद वसाइल के बावजूद आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए खतीर रकम मुख्तस करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म साहब के हुक्म पे प्लानिंग डिवीजन ने और फाइनेंस डिवीजन ने हमारे साथ मिलके उनके बजट को उनकी ख्वाहिशात के तकरीबन मुताबिक यानी बहुत सारा उसमें रिव्यू करके उसको इन्हांस किया है। इंशाल्लाह आइंदा भी हम अपने इन दोनों इलाकों को पाकिस्तान भर की तरह एक ही आंख से बल्कि शायद पाकिस्तान से भी बढ़ के देखते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए कोशां हैं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि टारगेटेड सब्सिडी के लिए तख़फ़ीफ़ गुर्बत, ख़जाना और सनत व पैदावार की वजारतें मिलकर जामे हिकमत अमली मुरतब करें। इस्लामाबाद में वफाक के वज़ीर शारिया मरीज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्तहिक तबके को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अहम तरजीह है। आटे, चीनी, घी, खुर्दनी तेल, दालों और चावल पर टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। शाजिया मरी ने वज़ीर आज़म को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जारी मंसूबों पर पेशरफ से मुतालिक आगाह किया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी ने भी वज़ीर आज़म से इस्लामाबाद में मुलाकात की और मजमूई मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। डिप्टी स्पीकर ने अपने हल्के में तरक्याती कामों के लिए फंड्स मुख्तस करने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए कोशां हैं। कौमी असम्बली के रुकन ज़ेब जाफर ने भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की। उन्होंने रहीम यार खान जेल की तोसी की तजवीज़ दी। ज़ेब जाफर पर लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ और माहौलियाती तब्दीली के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। हमारा स्टेडियम में मना रहे हैं। मैं ये नज़म से अपना स्पीच शुरू करना चाहूँगा। वो लड़की लाल कलंदर थी जो करिया करिया मातम है और बस्ती बस्ती आंसू है, सहरा सहरा आंखें हैं और मक्तल मक्तल नारे हैं। वो सन सितारों को लेकर वो चांद चमकता निकलेगा। जो कत्ल हुई वो खुशबू है, तुम कितना रास्ता रोकोगे। वो औरत थी या जादू थी जो सर पर चढ़कर बोलेगी। हर जिंदा के हर मकफल को वो चाबी बनकर खोलेगी और शोर हवाओं का बनकर वो आंगन आंगन बोलेगी। तुम जिंदा होकर मुर्दा हो, वो मुर्दा होकर जिंदा है। तुम जिंदा होकर मुर्दा हो, वो मुर्दा होकर जिंदा है। तुम खाकी वर्दी वाले हो या काली दाढ़ी वाले हो, तुम नीले पीले ओदे हो या गोरे हो या काले हो, तुम अपने हो पराए हो या अंधेरों के पाले हो। वो शमशफा की आंखों में वो सुनी साख सवेरों की, वो दुखी देश की कोयल थी, वो थर्क में फरका सावन की। वो प्यारी हंसी बच्चों की, वो मौसम लडिया पावन थी। तुम काली रातें चोरों की, वो पंख फकेरो मोरों की। वो बहन किसानों की प्यारी, वो बेटी मिल मजदूरों की। वो कैदी थी जिंदानों की, अयारों की, सरदारों की, जनरलों की, गद्दारों की। वो एक नहत्ती लड़की थी, वो एक नहत्ती लड़की थी और पेशी थी दरबारों की। वो बेटी थी पंजाबों की, खैबर की, बुलानों की। वो सिंध मदीने की बेटी, वो नई कहानी करबल की। वो खून में लथपथ पिंडी में बंदूकें थी, बम गोले थे। वो तन्हा प्यासी हिरनी थी और हरसू कातिल तोले थे। रुचनारों से कहना वो आनी है, वो आनी है। वो सुंदर ख्वाब हकीकत बन छा जानी है, छा जानी है।
وہ بھیانک سپنا آمر کا، وہ دریا دیس سمندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی، وہ سوندھی مٹھی سندری کی وہ لڑکی لال کلندر تھی، وہ لڑکی لال کلندر تھی، وہ لڑکی لال کلندر تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنی ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنی وطن کے لیے، اپنی عوام کی ترقی کے لیے، اپنی ملک کی ترقی کے لیے 30 سال جدوجہد کری، 30 سال جدوجہد کرتی رہی۔ وہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کرتی رہی، وہ غریب عوام کی معاشی ترقی کے لیے جدوجہد کرتی رہی، اور وہ اسلام کا پرامن پیغام کے لیے جدوجہد کرتی رہی۔ وہ 30 سال جدوجہد کرتی رہی اور ہر ظالم سے ٹکرائے، ہر آمر سے ٹکرائے، وہ چاہ عامر ضیاء ہو، وہ چاہ عامر مشرف ہو، ایک طرف شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھی اور دوسری طرف ظلم تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کے غریب عوام کی آواز تھی، اس ملک کے نوجوانوں کی امید تھی، اس ملک کے عورتوں کی آواز تھی، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو قتل کر کے، کو شہید کر کے، وہ آمرانہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گا، کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گا، جمہوریت کا آواز بلند کرنے کے لیے کوئی نہیں رہ جائے گا، غریب عوام کے معاشی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے کوئی نہیں رہ جائے گا۔ مگر یہ ان کی بھول تھی، اس لیے کہ کل بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو زندہ تھی، اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی صورت میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے صورت میں، آپ کے صورت میں آج بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو زندہ ہے۔ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ عامر ضیاء کا مقابلہ کیا، عامر مشرف کا مقابلہ کیا، اور اب ضیاء اور مشرف کے بعد آپ نے ایک اور غیر جمہوری شخص کو شکست دلوایا، ایک اور سلیکٹڈ شخص کو شکست دلوایا۔ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے کارکن تھے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے تھے، جیالیاں تھے، جنہوں نے ایک دن کے لیے بھی اس سلیکٹڈ کٹ پتلی کو نہیں مانا۔ پہلے دن سے آپ نے اپنے جدوجہد کا آغاز شروع کیا، آپ نے پورے ملک کو اس بات پہ قائل کیا کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، مگر اس کو نکالنے کے لیے ہم کوئی غیر جمہوری کام نہیں کریں گے، ہم نہ عدالت کا راستہ اپنائیں گے، نہ اور کوئی غیر جمہوری راستہ اپنائیں گے،
ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے سپاہی ہیں، ہم بھٹو شہید کے جیالے ہیں۔ ہم جمہوری ہتھیار استعمال کر کے، آئینی ہتھیار استعمال کر کے، عدم اعتماد کا ہتھیار استعمال کر کے اس کو باہر پھینکیں گے، اور آپ نے اس ملک کے سیاسی اور جمہوری کارکن نے تاریخ رقم کیا، اور ملک کی پہلی بار میں، ملک کی تاریخ کے پہلی بار میں عدم اعتماد کامیاب ہوا، اور سلیکٹڈ کو آپ نے گھر بھیج دیا۔ اور کیوں گھر بھیجنا ضروری تھا؟ وہ اس لیے کہ یہ شخص آپ کے حقوق پہ حملہ آور تھا، وہ سارے حقوق جس کے لیے 30 سال کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جدوجہد کیا، اور جو صدر زرداری میں حقیقت میں تبدیل کیا، چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو، چاہے وہ آپ کا NFC ایوارڈ ہو، چاہے وہ آپ کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، یہ سلیکٹڈ شخص آپ کے آئینی حقوق پہ حملہ کرتا رہا، آپ کے معاشی حقوق پہ حملہ کرتا رہا، اور یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہم نے ملک کے سارے جماعتوں کے ساتھ مل کے اس کا حکومت کو آئینی طریقے سے ختم کیا، تاکہ ہم پاکستان کو بچا سکیں۔ اس شخص نے جو نقصان اس ملک کو، ہمارا معیشت کو، ہمارا معاشرے کو اقتدار کے 4 سالوں میں پہنچایا، وہ سو تو پہنچایا ہے، مگر جب ہم نے حکومت سنبھالا تو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا نقصان اس ایک شخص کا 4 سال دور نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جس IMF ڈیل کا ہم تنقید کرتے رہے، جو PTIMF ڈیل کا ہم تنقید کرتے رہے، جب اس کو کھول کے ہم پڑھنا شروع ہو گئے تو حیران ہو گئے ہیں کہ عوام کے ساتھ کیا مذاق کیا گیا۔ پہلے نہ صرف یہ غلط ڈیل، غلط بنیادوں پہ ہمارا ریاست اور ایک عالمی ادارہ کے درمیان طے ہوا، پھر خان صاحب نے اپنا ہی معاشی ڈیل کا خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایسا انفنڈڈ سبسڈی کے نام پہ گیم کھیلا، جس کی وجہ سے پورا ملک اتنا معاشی نقصان اٹھایا کہ ہم بینکرپٹ ہونے کے خطرے میں تھے، ڈیفالٹ ہونے کے خطرے میں تھے، اور سنبھالتے ہوئے آتے ہوئے وزیر اعظم صاحب اور اس کا معاشی ٹیم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، پاکستان کو بینکرپٹ ہونے سے بچایا، اور ہمیں جو ذمہ داری ملی ہے، وزیر خارجہ کو عہدہ ملا ہے، جس سے ہم نے پاکستان کی نمائندگی پوری دنیا میں کرنا ہے، آپ کی نمائندگی پوری دنیا میں کرنا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنلی کتنا نقصان پاکستان کو یہ 4 سال میں ہوئے ہیں، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارا عوام پریشان ہے، معاشی حالات مشکل ہے، مزید مشکل ہونے جا رہے ہیں، جیسے میں وزیر خارجہ بنا ہوں تو ایک دن سے میں چین سے نہیں بیٹھا ہوں، اتنے سارے ممالک کے دورہ کیا ہوں، اتنے سارے، اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جہاں میں جاؤں، جہاں میں پہنچوں، میں نہ صرف پاکستان کا نمائندگی کر سکوں، پاکستان کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ میں بھی دور کر سکوں، مگر خاص طور پہ اس موقف پہ زور دے رہا ہوں کہ معاشی مشکلات ہے،
تو ہمارا خارجہ پالیسی کی مبنی بھی فوکس بھی معاشی چیزیں ہوں گے, اکنامک چیزیں ہوں گے. ہمارا نعرہ ہے کہ ہمارا خارجہ پالیسی ٹریڈ ناٹ ایڈ ہوگا. مطلب ہم تجارت چاہتے ہیں, ہم بھیک نہیں مانگیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم دن رات محنت کر رہے ہیں. 1 مہینہ سے زیادہ یہ وزارت سنبھالتے ہوئے تو میں یونائٹڈ نیشنز بھی گیا ہوں, تو چین بھی پہنچ چکا ہوں, تو یورپین یونین بھی پہنچ چکا ہوں, سعودی عربیہ اور UAE بھی پہنچ چکا ہوں, وزیر اعظم کے ساتھ ترکی کا دورہ بھی کیا, اور حال ہی میں ابھی میں ایران کا دورہ کر کے واپس آیا ہوں. اور جگہ جگہ یہی بات کی ہے کہ ماضی میں جو بھی رہا ہے, جو بھی نقصان پہنچایا ہے, وہ گزر چکا ہے. اب نیا حکومت آیا ہے, ایک اتحاد کا ایک حکومت آیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کا نام دنیا بھر میں دفاع کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے تعلقات مختلف ممالک کے ساتھ بہتر کریں گے اور اکنامکلی انگیج کریں گے. اگر ہم نے امریکہ سے بات کی تو ہم نے تجارت کی بات کی. ہم نے کہا کہ پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے, جو تاجر برادری ہے, وہ امریکہ کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. وہ ادھر آ کے انویسٹ کر سکتے ہیں, کراچی میں انویسٹ کر سکتے ہیں, اور ہمیں بھی موقع دو کہ ہمارے لوگ وہاں جا کے انویسٹ کر سکیں. ہم نے جگہ جگہ آپ کا کیس, پاکستان کا کیس لڑے ہیں. آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ ایک فاطف کے بارے میں پاکستان کو ایک کامیابی حاصل ہوا ہے. فاطف کیا ہے؟ فاطف ایک فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے جس کی وجہ سے پاکستان پہ کافی پابندیاں تھے. پاکستان کے خلاف اس ادارے میں عام طور پہ 2 FIR کٹے ہوئے تھے, ایک منی لانڈرنگ پہ, ایک دہشت گردی کے فائنانسنگ پہ. اور شکر الحمدللہ آپ کی حکومت کی محنت کی وجہ سے, آپ کی حکومت کی جد و جہد کی وجہ سے ہم تو کافی دیر سے فاٹف کے جو ریکوائرمنٹس تھے وہ پورا کر چکے تھے. مگر ہم نہ امریکہ سے بات کرنے کے لیے تیار تھے, نہ یورپ سے بات کرنے کے لیے تیار تھے. جن سے ہم نے کام لینا تھا ان کو ہم گالی دے رہے تھے, اور جس کا نقصان پاکستان کے عوام اٹھا رہے تھے. تو ہم نے سارے ممالک سے رابطہ کیا, سمجھایا کہ ہم نے یہ سارے ریکوائرمنٹس پورا کر چکے ہیں, تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو کچھ خوش خبری ملنا چاہیے, پاکستان کی معیشت کے لیے کچھ خوش خبری ملنا چاہیے. اور جس کے نتیجے میں ہم نے, پورا ملک نے, ساری سیاسی جماعتوں نے, سارے ادارے نے یہ کامیابی حاصل کی کہ پاکستان وہ سفر کا آغاز کر رہے ہیں جس سے انشاءاللہ تعالی اکتوبر تک جب ان کا آن سائٹ وزٹ ہوگا تب تک ہم اس فاٹف کا گرے لسٹ سے نکل جائیں گے اور پاکستان کو معاشی مفاد ملیں گے. آپ کا دوسرا جو خارجہ پالیسی کا فوکس ہے کہ صدر زرداری کا محنت کے نتیجے میں پاکستان کو پہلی بار
GSP प्लस का स्टेटस मिला। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे यूरोपियन ममालिक में पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को स्पेशल रेट्स पे इजाजत मिल रहा है। और खान साहब की खारजा पॉलिसी की वजह से, खान साहब की अना की वजह से आज हमारा वो GSP प्लस का स्टेटस यूरोपियन यूनियन के साथ खतरा में है। और उसका नुकसान मैंने और इमरान खान ने नहीं उठाना था। अगर हमारा GSP प्लस का स्टेटस खतरा में है तो उसका नुकसान पाकिस्तान का किसान, पाकिस्तान का हारी, पाकिस्तान का ताजिर तबका को उठाना पड़ता। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा नवीद कमर साहब जो मिनिस्टर कॉमर्स है और पूरा जो हुकूमत का टीम है दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि ये फातिफ की कामयाबी के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको हम GSP प्लस की स्टेटस के लिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए और खुशखबरी लेकर आएंगे। यही तरीका होता है हुकूमत को चलाने का, अवाम का ख्याल रखने का, कि दूसरों को गाली देने के बजाय आप अपना काम में, अपना काम पे फोकस करें, मेहनत करें और मेहनत का फल जरूर मिलता है। जिस वक्त पूरा मुल्क इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जिस वक्त हमारा जमहूरियत खतरा, मईशत नुकसान में, खारजा पॉलिसी नुकसान में है, जो शख्स इन सारे इश्यूज की जिम्मेदार है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मुआशी बहरान है, जिसकी वजह से बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल दुनिया में तना खड़ा था, जिसकी पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे मुतनाज़ा हो चुके थे। वो शख्स, वो मुजरम जो पाकिस्तान के अवाम का मुआशी कत्ल का मुजरिम है, जो पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाला निकालना को कसूरवार है, जो पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करना का जिम्मेदार है, वो शख्स इमरान खान नियाजी आजाद फिर रहा है और दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं। इतना मुनाफिक शख्स मैंने जिंदगी में नहीं देखा, जो खुद मईशत को नुकसान पहुंचाए, जो खुद अपना अना की वजह से अपना मुल्क को, अपना आवाम को नुकसान पहुंचाए, सिर्फ इस नाकाम कोशिश के में कि वो अपना कुर्सी बचा सके। ना वो अपना कुर्सी बचा सका और उसका नुकसान आप खुद उठा रहे हो। आम आदमी इसका किया गया नुकसान का बोझ उठा रहा है। मैं नहीं समझता हूं कि हमें मैं समझता हूं कि हमें इस शख्स को इससे हिसाब लेना चाहिए, इससे पूछना चाहिए कि कहां है वो तब्दीली, कहां है वो वादे जो आपने किए थे। पूछना चाहिए इससे कि जो शख्स करप्शन के खिलाफ दिन रात बात करता था, तो उसके बारे में आज इतने सारे कहानियां करप्शन के बारे में निकल रही हैं। अब साबित हो रहा है कि खान साहब का जो करप्शन के खिलाफ नारा था, बयानिया था, वो 100% झूठ था। उसके अपने, चाहे वो टोचा खाना के बारे में आपने सुना होगा कि खान साहब ने तो पूरा टोचा खाना खाली कर दिया। टोचा खाना क्या है? टोचा खाना में जो दुनिया भर के जो वजीर आजम है, जो सदर है, वो जब किसी और मुल्क का सदर को, किसी और मुल्क का वजीर आजम को तोहफा देता है, तो आप उस तोहफा, वो जाती तोहफा नहीं होता है,
اس کو وہ توشہ خانہ میں جمع کرتے ہیں. اور اگر گھر لینا چاہتے ہو, استعمال کرنا چاہتے ہو, تو توشہ خانہ جمع کرنے کے بعد آپ پیسہ دے کے اس کو خرید سکتے ہو. یہ عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ خان صاحب نے توشہ خانہ رکھنے میں جمع کرنے سے پہلے اپنا تحفے بیچنا شروع کر دیا. کسی ممالک کا سربراہ نے خان صاحب کو ایک گھڑی تحفہ میں دیا اور خان صاحب نے اس گھڑی کو بھی بیچ دیا. خان صاحب نے نہ صرف اس گھڑی کو بیچا, مگر اسی ملک کا سربراہ نے جب اس کو پتا چلا کہ اس کا دیا ہوا تحفہ پاکستان کا وزیر اعظم نے ایسے بیچ دیا, تو اس نے خود اس کو خرید دیا. تو یہ نہ صرف ہمارا ملک کا بیزتی تھا, مگر آپ جو وزیر اعظم ہوتے ہو تو آپ اپنا ملک کی نمائندگی کرتے ہو. تو ہمارا ملک کا انسلٹ ہوا اور اس ملک کا انسلٹ ہوا. کرپشن کا درس دیتا تھا یہ آدمی. کہتا تھا کہ اس 30 سال سارے سیاستدان نے کرپشن کیا, خود حکومت میں آ کے پیسے بناتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے ہیں. پتا چلا ہے کہ خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اپنا خاتون اول کے ساتھ اس نے کرپشن کے لیے ایک کمپنی بنایا جہاں خان صاحب کا کک بیکس جاتا تھا, اور اس کمپنی میں خان صاحب, خاتون اول اور دوسرے لوگ ساتھ اس کمپنی میں ہیں. اب ہم پوچھتے ہیں جو کرپشن پہ بات کرتا تھا کہ یہ کمپنی آپ کا فارمز میں ڈکلیئر کیوں نہیں ہوا؟ عدالتوں کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا, نیب کا سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ توشہ خانہ کا تحفے کے کیا ہوئے. آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ خان اور خان صاحب کے خاتون اول نے جتنے کرپشن کیا, ان سارے چیزیں کے اب خان صاحب کو جواب دینا پڑے گا. اور اس کو یہ نظر آ رہا ہے, جب نظر آ رہا ہے کہ جواب دینا پڑے گا, جواب دینے کو کچھ چیز نہیں ہے, تو پھر وہ سازش پکا رہا ہے, وہ عوام کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر خان صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ 2018 نہیں ہے, یہ عوام عمران کا چہرہ کو پہچان چکے ہیں, یہ تبدیلی کا نعرہ کو پہچان چکے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ تبدیلی کے نعرہ اصل میں تبدیلی نہیں تباہی تھا, تبدیلی نہیں تباہی تھا. یہ نیا پاکستان بناتے بناتے مہنگا پاکستان کھڑا کر دیا. کہتا تھا کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا, کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا, IMF سے جانے سے پہلے خودکشی کرے گا. یہ سارے چیزیں اس نے خود کیا, جگہ جگہ جا کے بھیک مانگا, IMF کے سامنے جھک دیا. پاکستان کا جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہے وہ خود خان صاحب نے اس پہ درخواست کیا تھا. اب رہتا کیا ہے اس کو سیاست کرنے کے لیے؟ رہتا یہ ہے کہ یہ جھوٹ پہ سیاست کرے, رہتا یہ ہے کہ یہ گالی کے پہ سیاست کرے. لیکن ہم عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں, ہم آپ کے بہت بھروسہ کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں اور جمہوری کارکن پہ میں بھروسہ کرتا ہوں کہ آپ ان جھوٹ کے جواب دے سکیں گے, آپ ان کے اصل چہرہ عوام کے سامنے لے کر آئیں گے. اور آپ نے ہمیشہ عوام کو مشکلات سے نکالا ہے. آپ نے شہید بی بی کے ساتھ مل کے اس ملک کو ضیاء کی آمریت کی مشکلات سے نکالے. آپ نے شہید بی بی کے ساتھ مل کے اس ملک کو مشرف کی آمریت کی مشکلات سے نکالے. اور ہاں, آپ نے میرے ساتھ مل کے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے, PDM کے جماعتوں کے ساتھ مل کے اس عمران کا جو مشکلات تھا نا, نیا پاکستان کا جو مشکلات تھا, اس سے ہم نے نجات دلایا ہے. 4 سال آپ نے اس نالائق, نااہل, کٹ پتلی سلیکٹڈ کو وزیر اعظم برداشت کیا.
اب ہم نے یونٹی گورنمنٹ بنایا ہے, سارے اپوزیشن پارٹیز نے مل کے حکومت بنایا ہے. شہباز شریف صاحب کو ہم نے وزیر اعظم کا امیدوار شہباز شریف صاحب کو منتخب کیا ہے. اگر 4 سال ہم عمران کا تباہی برداشت کر سکتے, اگر ہم 4 سال اس نالائق سلیکٹڈ کو برداشت کر سکتے, تو ہم تھوڑی دیر اس حکومت کو بھی موقع دے سکتے کہ وہ پاکستان کو صحیح سمت پہ ڈالے, معاشی, جمہوری اور جو بھی ریفارمز کرنے ضروری ہے وہ کرے, تاکہ ہم عام انتخابات کی طرف بڑھے, صاف و شفاف عام انتخابات کی طرف بڑھے. پہلے آپ معاشی ریفارمز کریں, الیکٹورل ریفارمز جاری ہے. انشاءاللہ تعالی جب یہ پروسیس مکمل ہوگا, پھر میں نے اور آپ نے مل کے ایک بار پھر باہر نکلنا ہے. میں نے اور آپ نے مل کے ایک بار پھر ملک بھر کا دورہ کرنا ہے. شہید بی بی اور شہید بھٹو کا پیغام گھر گھر پہنچائیں گے. آپ ہمارے سپاہی ہیں, آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے سپاہی ہیں, آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سپاہی ہیں. ایک ہاتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پرچم ہے تو دوسری ہاتھ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تیر ہے. اور کتنا خوش ہوتی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, کتنا خوش ہوتی اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہوئے, اپنے جیالوں کے دیکھتے ہوئے کہ اپنے جیالے نے پی بی کی غیر موجودگی میں بھی اس سلیکٹڈ کو نکالا, اس آمرانہ حکومت کو نکالا, ایک بار پھر جمہوریت کو بحال کیا. میں سوچتا ہوں تو کتنا خوش شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوتی کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہر کا نمائندگی, لارکانوں کا نمائندگی بی بی کا بیٹا خود کر رہا ہے. مجھے احساس ہوتا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس بات کی بہت بہت خوش ہوتی. کتنا خوش ہوتی یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف جمہوریت کی ترقی کے لیے, عوام کی معاشی حقوق کے لیے جدوجہد کرتے رہے, مگر کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کرتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کرتا ہے کہ حکومت بننا ہے یا حکومت گرنا ہے. اس ملک کی قسمت, اس ملک کی مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے. ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ کے مطابق, منشور کے مطابق محنت کرنا ہے اور محنت کا پھل ضرور ملتا ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے سالگرہ کے موقع پہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہم لارکانوں میں کھڑے ہیں اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جوانی سے لے کے اسی شہر کے یا اسی علاقے کے نمائندگی کرتے ہوئے دنیا بھر میں شہید بی بی کا پہچان تھی کہ یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو لارکانوں سے آئی ہے. اور آج بھی جہاں میں جاتا ہوں, جس ممالک سے, جس وزیر سے, جس صدر سے, جس وزیر اعظم سے ملتا ہوں, تو میرا پہچان یہ ہے کہ یہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ ہے. یہ لارکانہ کا بلاول بھٹو زرداری. مجھے خوشی محسوس ہوتا ہے کہ اسی لارکانہ میں جہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے دور میں ایک بوائز کیڈٹ کالج کھولی تھی, انشاءاللہ میں اپنے ہاتھوں سے اسی لارکانوں میں ایک گرلز کیڈٹ کالج کھولوں گا. یہی لارکانوں شہر جس کو
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, कायदे अवाम ने बहुत सारे इदारे दिए, तालीमी इदारे दिए, सेहत के इदारे दिए। तो मैं जानता हूं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत खुश होती कि उसकी बेटे का भी कंट्रीब्यूशन अब है। और अगर लारकानों में दिल का मुफ्त इलाज NICVD में होता है, अगर लारकानों जैसे शहर में अब SIUT का, सिंध इंस्टीट्यूट SIUT अदीब रिजवी के साथ जो हमने यहाँ इदारा खोला है, मुफ्त इलाज हो रहा है, तो अब हमने वो सफ़र का आगाज किया है। हमने भी अपना कंट्रीब्यूशन इसी शहर के अवाम के लिए किया। जहाँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क भर में और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कच्ची आबादियों को रेगुलराइज किया, वहाँ हमें भी मौका मिला। हमारा राइस कनाल के इर्द गिर्द रहने वाले यहाँ ही लारकानों में जिनका कच्ची आबादी है, उनको हमें मौका मिला उनको मालिकाना हकूक देना, उनका कच्ची आबादी को रेगुलराइज करना। और उम्मीद है कि यही काम हम बाकी सूबा में और बाकी मुल्क में भी जब हमें मौका मिलेगा हम ज़रूर करेंगे। मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है कि हमारा लारकाना तरक्की कर रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने देखा कि आज से लारकानों शहर में हमारा बस सर्विस शुरू हो रहा है, पीपल्स बस सर्विस का आगाज हो रहा है। मैं इतना खुश हूं लारकानों का तरक्की देखते हुए। मैं इस बात पे हैरान हूं, जो कराची से आते हैं या टीवी पे हमें देखने, लाहौर से या पता नहीं, और लेकिन हम इस बात पे बहुत खुश हैं कि लारकानों में अब हमारा जो कचरा का निजाम है वो भी तरक्की कर रहा है। और हमने अब सिर्फ लारकानों शहर में, अभी तक ये सिर्फ लारकानों शहर में है, उम्मीद है कि हम आगे जाके इसको एक्सपैंड कर सकेंगे। मगर अब लारकानों शहर में घर घर से कचरा उठाया जा रहा है। आपको अंदाजा नहीं, जब मैं 2018 में आया था कितना मुश्किल था ये इशू हमारे लिए। और मैं बहुत खुश हूं कि यहाँ के जो लोग हैं, सिंध हुकूमत, मुराद अली शाह साहब का जो टीम है, इन्होंने चीनी कंपनी के साथ मिलके अब लारकाना का कचरा ना सिर्फ सड़कों से लेकिन लोगों के घर जाके उठाया जा रहा है। ये छोटे छोटे चीजें होती हैं जिससे हमारा शहर का तरक्की का आगाज शुरू हो रहा है। और जहां बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम भी खुश हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी खुश होती, वहाँ बहुत मसाइल है, बहुत से मुश्किलात है, जो मुआशी हालात है इस वक्त हमें अंदाजा है कि कितना परेशान घर घर कितना परेशान है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम मिल के मेहनत करते हैं, अगर हम मिल के जिदोजहद करते हैं, अगर हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर पे चलते हैं, तो हम हर मसला का मुकाबला कर सकेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम मिल के हर मसला का मुकाबला करेंगे। मेरा उम्मीद है कि इसलिए कि मैं आजकल थोड़ा ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और पार्टी के कैंपेनिंग में और आपकी सियासी एक्टिविटीज़ में कम जा रहा हूँ। मेरा उम्मीद है कि हम उतना ही मेहनत कर रहे हो और मेरा गैर मौजूदगी में पार्टी की मेहनत कर रहे हो, शहीद बीबी की, शहीद भुट्टो के मंशूर लेके कैंपेन कर रहे हो। इसलिए अब जहां मैं आपका नुमाइंदा हूं, में जाके आपका नुमाइंदगी करता हूं, तो आप मेरे नुमाइंदे हो, आप गरी खुदा बख्श के नुमाइंदे हो, आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नुमाइंदे हो। और आपने घर घर जाके पार्टी का पैगाम पहुंचाना है, मेरा पैगाम पहुंचाना है। मैं जानता हूं कि आजकल आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है
کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ عمران خان ہم لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں اور آپ کو حکومت سے ہٹا رہے ہیں، جو آپ نے کہا وہ آپ نے کر دکھایا، اور آج بھی جو بھی امتحان، جس وقت سے آپ گزر رہے ہیں، وہاں بھی آپ ضرور محنت کر رہے ہوں گے، پارٹی کے انسٹرکشنز پہ عمل کر رہے ہوں گے، وہاں بھی آپ جیت کے واپس آئیں گے۔ میں آپ سے اس لیے کہ میں تو صرف شہید بی بی کی سالگرہ کے موقع پہ یہاں ہوں، اور آپ کے جو بلدیاتی الیکشنز ہیں ان کے بارے میں تو میں بات بھی نہیں کر رہا ہوں، یہ اس لیے کہ میں وفاقی وزیر ہوں، اور وفاقی وزیر ہوتے ہوئے میں کیمپین نہیں کر سکتا ہوں، مگر کیمپین کون کریں گے؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے کیمپین کریں گے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالوں کیمپین کریں گے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نشان کیا ہے؟ بی بی کا نشان کیا؟ گری خدا بخش کا نشان کیا؟ بھٹو شہید کا نشان کیا؟ فتح کا نشان کیا؟ جیت کا نشان کیا؟ شہیدوں کا نشان کیا؟ لارکانوں کا نشان کیا؟ رتو دیروں کا نشان کیا؟ نو دیروں کا نشان کیا؟ کمبر شداد کوٹ کا نشان کیا؟ جیکباد کا نشان کیا؟ کشمور کا نشان کیا؟ شکارپور کا نشان کیا؟ گھوٹکی کا نشان کیا؟ اور کیا رہتا ہے؟ میرپور خاص کا نشان کیا؟ عمر کوٹ کا نشان کیا؟ تھر پارکر کا نشان کیا؟ اگر کچھ رہتا ہے تو وہ مائنڈ کریں گے، آپ مجھے بتائیں۔ سانگر کا نشان کیا؟ نوشیرو فیروز کا نشان کیا؟ سندھ کا نشان کیا؟ پنجاب کا نشان کیا؟ پختونخوا بلوچستان کا نشان کیا؟ بھٹو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ مبارک ہو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنی محنت جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی ہم جلد ملیں گے۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے یوم پیدائش پر پیپلز پارٹی کا جلسہ، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے، سلیکٹڈ شخص نے ملکی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا ہے، وہ عوام کے معاشی حقوق پر حملہ کرتا رہا، ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ فیٹف کے معاملے پر پاکستان کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اپنے عوام اور وطن کے لیے 30 سال تک جدوجہد کی۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا لاڑکانہ شہر میں تعمیر و ترقی کا سفر تیزی سے جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بی بی شہید کے منشور پر عمل کر کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اپنے عوام اور وطن کے لیے 30 سال جدوجہد کی۔ بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہر آمر کا مقابلہ کیا اور ان کے خاندان نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں۔ اور اسی کے ساتھ بلیٹن پہنچا اپنے اختتام کو۔